سال 2022 میں پاکستان سے 7,65,000 سے زائد افراد نے روزگار کے بہتر مواقع کی تلاش میں ملک چھوڑ دیا، جن میں اگر ہم بات کریں نمبرز کی تو 92,000 اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان بھی شامل ہیں۔ 7,30,000 افراد خلیجی ریاستوں اور تقریباً 35,000 افراد نے یورپی اور دیگر ایشیائی ممالک کا رخ کیا، اور گزشتہ سال ملک سے باہر جانے والے نوجوانوں میں 5,534 انجینئرز، 18,000 الیکٹریکل انجینئرز، 2,500 فزیشینز یعنی کہ ڈاکٹرز، 2,000 کمپیوٹر سائنٹسٹ، 6,500 اکاؤنٹنٹس اور 2,600 زرعی ماہرین، 900 سے زائد پروفیسرز، 12,000 کمپیوٹر آپریٹرز، 1,600 نرسز اور 21,517 ٹیکنیشینز اور 2,13,000 غیر ہنرمند افراد شامل ہیں۔ اچھا، اب یہ تعداد سال 2021 کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ ہے جب 2,25,000 افراد نے ملک چھوڑا تھا۔ اتنی زیادہ تعداد میں نوجوان جو ہیں وہ ملک چھوڑ رہے ہیں، پاکستان سے کیوں باہر جا رہے ہیں، اس پر پاکستان کے اثرات کیا ہوں، مطلب پاکستان پر اس کا اثر کیا ہوگا، اس پر ہم بات کریں گے۔ برین ڈرین ہمارا کیوں ہو رہا ہے، پبلک پالیسی اور سماجی ترقی کے ماہر احسن احمد درانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، یونائیٹڈ نیشنز ڈیولپمنٹ پروگرام کے ساتھ بطور پالیسی اسٹیبلش یہ وابستہ ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو احسن یہ بتائیں کہ اتنا سیویئر، سیریس، کروشل برین ڈرین پاکستان کو کیوں دیکھنا پڑ رہا ہے، کیوں اتنے زیادہ لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں پاکستان؟ دیکھیں شفا، برین ڈرین سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا فینومینا کیا ہے اپنے ناظرین کے لیے، کہ کسی بھی ملک سے جو اس کا سکلڈ لیبر یا سکلڈ کلاس ہوتی ہے، انجینئرز، ڈاکٹرز، فزیشینز، ٹیکنیشینز، اگر وہ باہر کی دنیا میں مائیگریٹ کرتے ہیں، امیگریٹ کرتے ہیں تھرو پراپر چینلز، اور وہ اپنے سکل کو باہر کی دنیا میں اس کو کیش کرتے ہیں، تو اس پروسیس کو ہم کہتے ہیں برین ڈرین۔ پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے کہ لاسٹ 2-3 ایئرس سے، اگر ہم جس طرح اپنے اسٹیٹسٹکس شیئر کیے کہ 2022 میں 7,20,000 سے زائد پاکستانی، جس میں انجینئرز، ٹیکنیشینز، ڈاکٹرز وہ گئے ہیں باہر کی دنیا میں، تو اس کے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے کانسیکوینسز تو ہے ہی ہیں، لیکن ریزنز اس کی یہ کہ یہاں پہ لیک آف اپرچونیٹیز ہیں، ورکنگ کنڈیشنز بہتر نہیں ہیں۔ خاص طور پہ آپ انجینئرز کو دیکھیں تو ایک انجینئر جب 4 سال کی ایک ڈگری لیتا ہے تو زیادہ سے زیادہ 25,000 35,000 روپے اس کی ایک سٹارٹنگ سیلری ہوتی ہے، جو کہ بہت ہی بلو دا پار یہ سیلری رینج ہے۔ پھر ڈاکٹرز کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ورکنگ کنڈیشنز ان خاص طور پہ گورنمنٹ ہاسپٹلز وہ سوٹیبل نہیں ہیں ان کے لیے، تو ان تمام چیزوں کی وجہ سے پھر ایک پولیٹیکل ٹرموائل ہے، اوور آل اکانومی ڈاؤن ٹرن ہو رہی ہے۔ نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ روپیز میں PKR میں کمانے کا اب وہ فائدہ نہیں ہے، تو وہ ڈالرز، درہمز، یوروز میں کمانے کے لیے باہر کی دنیا میں جاتے ہیں۔ تو تمام چیزوں کی وجہ سے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑا برین ڈرین پاکستان سے ہو رہا ہے۔ اچھا، اب یہ اتنے سارے لوگ پاکستان سے باہر جا رہے ہیں اور ان کو وہاں پر کام بھی مل رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیلنٹڈ تو ہیں پاکستانی؟ بالکل، پاکستان میں جو کوالٹی آف ایجوکیشن ہے وہ بہتر ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ریسرچ یا پھر میڈیکل جو ریسرچ ہے، انجینئرنگ ریسرچ ہے، IT ہے، اسکل تو ہے، دیٹ از اٹس ناٹ اے ڈاؤٹ۔ اور باہر کی دنیا میں اس وقت ڈیمانڈ بھی ہے کیونکہ ان کی اپنی ورک فورسز اس وقت شرنک ہو رہی ہے۔ مجھے یورپ میں رہنے کا موقع ملا لاسٹ 1 month ago، تو میں جرمنی میں تھا، تو وہاں پہ کافی جو پاکستانی کمیونٹی کے جو انجینئرز ہیں، IT پروفیشنلز ہیں، ان سے میری جو ڈسکشنز ہوئی، کچھ دوست بھی تھے اس میں میرے، تو یہ دیکھا میں نے کہ وہاں پہ ڈیمانڈ ابھی بھی بہت زیادہ ہے، ان کے پاس ابھی بھی جو ورک فورس ہے، جو سکلڈ جو انہوں نے باہر کی دنیا سے بلائی ہے، وہ ابھی بھی کم ہے، تو ڈیمانڈ ابھی بھی ہے اور لوگ جا رہے ہیں۔ ابھی اگر آپ جرمن ویزا کے لیے اپوائنٹمنٹ لے فار ورک اور فار اسٹوڈنٹ، تو اپوائنٹمنٹس ہی نہیں مل رہی، اور یہ باقی یورپین ملکوں کے لیے بھی یہی سچویشن ہے، تو وہاں پہ ڈیمانڈ تو ہے، آلدو کہ ان کی اپنی اکانومیز شرنک ہو رہی ہے ڈیو ٹو کووڈ اینڈ ریسیشن، بٹ دیر ول آلویز بی اے ڈیمانڈ فار اسکلڈ ورکرز ان دوز کنٹریز۔ تو اب ہمارے لوگ ٹیلنٹڈ بھی ہیں، باہر جا رہے ہیں تو ان کو کام بھی مل رہا ہے، تو پھر باہر جانے میں مسئلہ کیا ہے؟ کیونکہ اگر ہم انڈیا سے کمپیئر کریں تو ان کے لوگ دنیا کی ٹاپ آرگنائزیشنز میں CEOs ہیں، تو ہمارے لوگ بھی جائیں گے تبھی بڑے عہدوں پر دنیا میں پہنچیں گے۔ ویسے تو ان کی آبادی اربوں میں ہے، ہماری کروڑوں میں ہے، تو ہمارا اگر سارا برین باہر چلا جائے گا تو پاکستان میں رہ جانا ہے، لیکن ریمیٹنسز بھی تو آئیں گی نا، مطلب بتائیں۔ اس کی کچھ میرے خیال سے کچھ پرابلمز ہیں اس میں۔ ایک تو یہ کہ جو اگر آپ یہاں پہ ہماری جتنی بھی برین ڈرین ہوتا ہے، اس میں آپ کے جو ٹاپ کے ٹیلنٹ ہوتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ باہر جائے۔ اب جو آپ کا ٹاپ کا ٹیلنٹ ہے وہ آپ نے یہاں پہ پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں پڑھایا ہے۔ اب پبلک سیکٹر یونیورسٹی کو اسٹیٹ تھرو ہائر ایجوکیشن کمیشن بہت بڑا پیسہ ہر سال دیتی ہے، اور یہ پبلک سیکٹر یعنی پبلک منی کے اوپر
یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں اور ایک بہت بڑی تھرو بگ سبسڈی ان کو یہ ایجوکیشن دی ہوئی ہے. اب اگر یہ لوگ باہر جائیں گے, ٹھیک ہے, فار ہائر ایجوکیشن فار ادر پرپزز اٹس گڈ, لیکن اگر یہ باہر جائیں گے اور پاکستان میں ایک خلا پیدا ہوگا آف اسکلڈ پیپل, تو یہ بھی اٹس ناٹ اے گڈ تھنگ فار اکانومی. ریمیٹنسز ایک میرے خیال سے آپ اس کو ایک ایسے سمجھ سکتے ہیں, اٹس اے پیسو انکم. اس کے اپنے فوائد ہیں لیکن وہ ایک پیسو انکم ہے. یہاں پہ انڈسٹریز کو کھڑا کرنا ہے, یہاں پہ آئی ٹی انڈسٹری کو کھڑا کرنا ہے. میں آپ کو جسٹ آپ نے انڈیا کے چونکہ نام لیا تو میں انڈیا کی ہی مثال دوں گا کہ انڈیا کی اس وقت جو آئی ٹی ایکسپورٹس ہیں دیٹ از مور دین $150 بلین اینولی, اور ہمارا اس سال جو 3 بلین کا ٹارگٹ تھا وہ بھی پورا نہیں ہوا کیونکہ آئی ٹی انڈسٹری از اسٹرگلنگ. پوری دنیا میں ایک آئی ٹی بوم, ایک بس بھی آ رہا ہے, جو آئی ٹی انڈسٹری ہے وہ لے آف کر رہی ہے, اس کا امپیکٹ بھی پاکستان کے اوپر آ رہا ہے. تو یہاں پہ میرے خیال سے ہمیں لوکل انڈسٹریز پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہاں پہ جاب کریٹ ہو. یہ جو ہم کر رہے ہیں کہ ہمارے اسکل ورکر باہر جا رہے ہیں, تھرو ریمیٹنسز پیسہ آ رہا ہے, میرے خیال سے کوئی سسٹینیبل ماڈل نہیں ہے اور ناٹ گڈ فار دا اکانومی اینڈ دا کنٹری ان دا لانگ رن. صحیح. تو ہمارے اب لوگوں کو یا گورنمنٹ کی اگر ہم بات کریں, پالیسی میکرز کو کرنا کیا چاہیے کہ یہ برین ڈرین روکیں, یہ اتنا بڑا نمبر جو ہر سال پاکستان سے باہر جا رہا ہے یہ نہ جائے, کیونکہ پچھلی حکومت یہ کلیم کرتی تھی کہ ہم نے 55 لاکھ جابز دیں, تو کیا یہ حکومت کلیم کر سکتی ہے؟ کس طرح سے یہ جابز ہوں گی؟ لوگ سرکاری نوکریوں کے پیچھے ادھر بھی بھاگ رہے ہوتے ہیں, پروفیٹیبل جابز یا پروڈکٹیو جابز وہ کرنے چاہتے نہیں ہیں. آپ سرکاری نوکریوں کے اگر فگرز دیکھیں تو وہ اگر گورنمنٹ 55 لاکھ دے رہی ہے تو اس میں کلاس 4 کی بھرتیاں بھی پھر بہت زیادہ ہوں گی اس میں, اور وہ عموماً ایک ڈپارٹمنٹ میں آپ دیکھتے ہیں کہ کلاس 4 کی ہزاروں کی بھرتیاں ہوتی ہیں, تو پھر اگر اسپیشل اسکل کے لوگ ہیں تو ان کے پھر وہ سینکڑوں میں یعنی بھی نہیں ہوتی, ان ہنڈریڈز بھی نہیں ہوتی. روکنے کا اس کو برین ڈرین کا میرے خیال سے ایک تو گورنمنٹ تو یہ نہیں کر سکتی کہ کسی کو باہر جانے سے روکے. ایز اے ہیومن رائٹ یہ ہر کسی کا حق ہے کہ وہ کہاں پہ بھی کہیں پہ بھی کام کر سکتا ہے, لیکن میرے خیال سے پالیسیز کو ایسے ترتیب دینا ہوگا ملک کے اندر کہ انسینٹیو ہو فار اسکلڈ پیپل کہ وہ یہاں رکے اور اسی اکانومی میں کنٹریبیوٹ کرے اور یہاں پہ پاکستانی روپیوں میں کمانے کے لیے ان کو انسینٹیو. اور وہ میرے خیال سے اس کی کافی ملٹی فیسٹڈ وہ ہو سکتے ہیں, کوئی ایک چیز نہیں ہے. آپ کو پولیٹیکل ٹرموائل تو ٹھیک ہے ایک چیز ہے وہ کرنا ہے, لیکن آپ نے اپنی اکانومی میں بھی میرے خیال سے انسینٹیوز کریٹ کرنے ہوں گے. کوئی اسکلڈ ورکرز کے لیے کسی قسم کی ٹیکس چھوٹ آپ نے کریٹ کرنی ہوگی کہ ان کو یہاں پہ انسینٹیو ہو یہاں پہ رہنے کے لیے. پھر آپ نے اپرچونیٹیز کریٹ کرنی ہے تھرو FDI. میں تھوڑا سا میکرو اکنامکس میں بات کر رہا ہوں تھرو FDI کہ یہاں پہ انڈسٹریز لگیں, یہاں پہ ان کو جابز ملے, ان کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. آل آئی ایم سیئنگ از کہ یہ جو برین ڈرین کا فینومینا ہے ان دا لانگ رن اٹس اے بیڈ تھنگ فار دا اکانومی, اٹس اے بیڈ تھنگ فار دا کنٹری, کیونکہ آپ کی اسکل جو لیبر ہے یو ول بی نیڈنگ دیم فار سی پیک ان فیوچر. جب یہاں پہ انڈسٹریل ہمارا جو سی پیک کا سیکنڈ فیز ہے جو کہ اسپیشل اکنامک زونز ہیں, انڈسٹریز آئیں گی, چائنیز انٹرنیشنل پاکستانی انڈسٹریز جو پلان ہے, تو اس میں آپ کو یہ لوگ چاہیے. پھر آپ کو ہاسپٹلز اگر آپ نے اپنا نیٹ ورک ایکسپینڈ کرنا ہے تو ڈاکٹرز کا آپ کو ایک اسکل ڈاکٹرز یہاں پہ چاہیے, سو اینڈ سو. صحیح. اچھا, ہم کیونکہ کمپیریزن ہم بنگلہ دیش کے ساتھ بھی بڑا کرتے ہیں تو ادھر کیا صورتحال ہے وہ بھی تھوڑا سا اگر آپ ایکسپلین کر سکیں ہمارے لیے. بنگلہ دیش میں ان کی بھی ہو رہی ہے کسی حد تک برین ڈرین ہو رہی ہے, لیکن وہ اتنے اسٹیگرنگ فگرز وہاں پہ ہم نہیں دیکھ رہے. لیکن وہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ جو آئی ٹی سیکٹر ہے, جو بہت بڑی انٹرنیشنل کمپنیز ہیں انہوں نے اپنے اپنے آفیسز کھولے ہوئے ہیں. فار ایگزامپل انڈیا اور بنگلہ دیش دونوں کی ہم دیکھیں تو کوئی جرمن جائنٹس ہیں, بوش جیسی کمپنیاں, ان کی سب سے زیادہ آؤٹ سورسنگ جو انہوں نے کی ہے وہ ان ملکوں سے کی ہے, اور وہاں پہ انہوں نے باقاعدہ آفیسز کریٹ کیے ہوئے ہیں. تو انہیں ان جو ورکرز ہیں وہاں پہ اپنے ملک میں انہیں جاب مل رہی ہے اور اپنے ملک میں انہیں سیلریز مل رہی ہے, یعنی وہ پیسہ ان کے اپنے ملکوں میں رہ رہا ہے. پھر بنگلہ دیش کے ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری ون آف دا موسٹ فلرشنگ اینڈ بومنگ سیکٹر آف دیئر اکانومی, تو وہاں پر انہوں نے بہت زیادہ جابس کریٹ کی ہوئی ہے, ناٹ جسٹ فار مین بلکہ ایکولی فار وومن ایز ویل, کیونکہ دے آر آلسو اے ویری امپورٹنٹ پارٹ آف دا اکانومی, جو پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو نگلیکٹ کیا گیا ہے ان ٹرمز آف جاب اپرچونیٹیز, ایکول پیز ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. تو وہاں پر انہوں نے ان کو بڑا زبردست طریقے سے انٹیگریٹ کیا ہے. تو میرے خیال سے ایک بڑی کمپریہنسو پالیسی اس کے اوپر چاہیے کہ کیسے اس کو روک سکتی ہے گورنمنٹ, اور یہاں پہ کیسے ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ کریٹ ہو سکتا ہے کہ ان کو انسینٹیو ہو کے یہاں پہ کام کرے. اچھا, ایسا اگر مجھے کوئی کیس اسٹڈی بتا سکیں کہ کس ملک میں برین ڈرین بہت زیادہ ہو رہا تھا اور پھر کیسے انہوں نے اس کو کنٹرول کیا. انڈیا ایک بڑا اچھا کیس ہے. انڈیا میں انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے ان کا جو یوتھ تھی ابھی بھی بہت زیادہ باہر جا رہی ہے, کیونکہ ان کی آبادی بہت بڑی ہے اگر ہم پاکستان سے کمپیئر کریں, لیکن انہوں نے جو باہر کی جو انڈسٹریز تھی
उन्हें इंडिया इनवाइट किया है, जितनी भी टेक जाइंट्स थे, अब उनका बेंगलोर जो है वो इट्स आईटी, उनका सिलिकॉन वैली है, वो एक आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया, तो उन्होंने बाहर की इंडस्ट्रीज़ को बुलाया है कि इंडिया में वो अपने ऑफिस खोले और लोकली वो हायर करे, ताकि उनको वहाँ पे इंडियन रुपी में वहाँ पे सैलरीज मिले, इंडियन इकोनॉमी को वो टैक्स दे वहाँ की। अब यहाँ पे हो रहा ये है कि जो हमारे आईटी प्रोफेशनल्स फ्रीलांस तौर पे काम कर रहे हैं बाहर के मुल्कों में, वो इस वक्त अपना पैसा नहीं ला रहे पाकिस्तान। उसकी वजह ये है कि इंटर बैंक के थ्रू उन्हें डॉलर का रेट 1 मिल रहा होता, जो कि स्टेट बैंक ने तय किया हुआ है, और बाहर की मार्केट से अगर ओपन मार्केट से डॉलर खरीदते हैं तो वो उसका डिफरेंट रेट है। तो डिफरेंस इतना ज़्यादा है कि वो अपना पैसा बाहर के अकाउंट्स में रोक रहे हैं। अच्छा, एक और मैं आपको इसी केस स्टडी में एक मिसाल दूँ कि अगर कोई IT कंपनीज फॉर एग्जांपल किसी कनाडा की कंपनी के साथ काम कर रही है, तो बजाय ये कि कनाडा की कंपनी यहाँ पे एक सब ऑफिस खोले, उन्होंने ये कहा है पाकिस्तानी IT कंपनीज को कि आप कनाडा में एक LLC रजिस्टर कराए, कंपनी रजिस्टर कराएं, और वहाँ पर आप 1-2 स्टाफ हायर करें और रिमोटली हमारे साथ IT प्रोजेक्ट्स करें, ताकि वो वहाँ पे लॉ सूट्स के लिए लाइबल भी हो और पैसा भी उनका वहीं पे रहे, और वो फिर अपना पैसा यहाँ नहीं मंगवाते, क्योंकि डॉलर्स में एक इन्वेस्टमेंट आपकी या पैसे आपके स्टेबल रहते हैं, PKR में डिवैल्यू होते हैं। तो ये इकॉनमी के लिए मेरे ख्याल से इस वक्त हमारे मुल्क को $1 की ज़रूरत है। आपके रिजर्व्स देख लेंगे, इट्स अराउंड 4.5 बिलियन। तो ऐसे छोटे छोटे मेरे ख्याल से माइक्रो स्टेप्स लेने की ज़रूरत है कि आप इन चीज़ों को रोक सकें। बहुत शुक्रिया एहसन, आपने वक्त दिया। वाकई बड़ी अहम बात है, पाकिस्तान को $1 की भी ज़रूरत है और एक शख्स और एक जहन की भी ज़रूरत है। इंडिविजुअली तो आप लोगों को नहीं रोक सकते कि वो बाहर जाएँ, लेकिन ये कि आपको पॉलिसीज़ ऐसी बनानी पड़ेगी कि पाकिस्तानी लोग खुद यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से रुकें।